अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है शिद्दत मोहब्बत और इसके राइटर हैं नाज़िया राजपूत। स्टोरी हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। वो वहाँ से चला गया। सम डांस करने में मसरूफ़ थे कि अचानक मिशेल की कमर में किसी ने हाथ डाल के खुद से करीब किया। इस बंदे की भी आंखों पे मास्क था, मगर मिशेल हज़ारों में भी वो आंखें पहचान सकती थी। वो गहरी नीली आंखें, वो पुरस्कार से मुस्कुराहट, वो खूबसूरत सा निप्पल। मिशेल के दिल ने रफ्तार पकड़ी। दाइम ने इसके कान में से कोशिश की। माई लिटिल फेरी, आई वांट टू डांस विद यू राइट नाउ, सो बिहेव लाइक अ नॉर्मल। मिशेल की हिम्मत न हुई मुज़ाहमत करने या कुछ बोलने की। सॉन्ग प्ले हो चुका था। माई हार्ट इज़ बीइंग रेबेलियस टुडे, इट जस्ट वांट्स टू अचीव, अटेन यू, जॉइन मी एनीवेयर, लीव योर सेल्फ इन मी सम प्लेस, कम एंड जॉइन योर सेल्फ टू मी। आज ज़िद कर रहा है दिल, करना है बस तुझे हासिल। आज ज़िद कर रहा है दिल, हो भी जा मुझ में तू शामिल। आज ज़िद कर रहा है दिल, कहीं खुद को तू मुझ में छोड़ जा मेरे साथ मुझको तू जोड़ जा। ये जो कांच की जैसी एक दीवार है, मेरी बाहों में से तोड़ जा। मिशेल का दिल इसके कानों में धड़क रहा था। दाइम की कुर्बत इस लम्हा तड़पा रही थी और वो तड़प रही थी। जबकि दाइम को मिशेल के करीब आके जितना सुकून मिलता था वो बयान नहीं कर सकता था लफ्ज़ों में। अभी भी इसने मिशेल के कुंडली जुल्फ़ों में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। ये जो एक अधूरापन है, एक दूसरे से भर दे। लिटिल फेरी, दाइम ने मुखातब किया। जजी, मिशेल बोली, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज वेल एज हॉट टू। दाइम के अल्फाजों पे मिशेल सुर्ख हुई थी। दाइम ने दिलचस्पी से देखा था इसे, फिर इसके कान में सरगोशी की। ये गाना मेरे दिल के जज्बात की अक्कासी कर रहा है। लिटिल फेरी कह के इसने मिशेल की जुल्फ़ों को चूमा। मिशेल अपनी जगह काम के रह गई थी। जिसे उम्र भर न भूले वो लम्हे मिल जाएं। मान ले मुझे तेरे काबिल, मान ले मुझे तेरे काबिल। आज ज़िद कर रहा है दिल, करना है बस तुझे हासिल। आज ज़िद कर रहा है दिल, हो भी जा मुझ में तू शामिल। आज ज़िद कर रहा है दिल। दाइम ये गाना मिशेल के कान में गुनगुना रहा था होले होले से। जब मिशेल की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई तो वो दाइम को धक्का देती बाहर की जानब भागी थी। दाइम खूबसूरती से हंसी और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। भाई मिशेल ने आगे गहरी सांस ली थी। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि जैसे निकल के अब भी बाहर आ जाएगा। वो दो आंसू इसकी पलकों से गिरे थे। इतने में जवार मिशेल को ढूंढता हुआ बाहर आया। मिशी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ऐसे अचानक से क्यों आ गई? इसने फिक्रमंदी से पूछा। जवार, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ घर चलें। ओके माई ब्यूटी, रिलैक्स। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। जवान ने झुक के मिशेल का सीट बेल्ट बंद किया था और गाड़ी स्टार्ट की थी। पीछे से दाइम ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी। लगता है तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है जवान, मलकमान, मिलना पड़ेगा तुमसे जल्दी, कहते हुए एक अजीब सी मुस्कान इसके लबों पे आई थी। जवान ने मिशेल को घर ड्रॉप किया था। वो अंदर जा रही थी कि जब जवान ने मिशेल का हाथ थामा था और बोला, माई ब्यूटी, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेडिसिन लेके आराम से सो जाना। ओके। जवान ने मिशेल का चेहरा थपथपाया। ओके, तुम अपसेट ना हो, आई विल बी फाइन, मिशेल ने कहा और अंदर की जानब चल दी। जवान भी मुस्कुराया वहाँ से निकल गया। अभी जवान जा ही रहा था कि अचानक इसकी कार ख़राब होगी। वह बाहर निकला ताकि चेक कर सके कि क्या मसला हुआ है। सड़क काफ़ी सुनसान थी, कोई भी ज़ीरो का निशान नहीं था। असल में कार का टायर पंक्चर हो गया था और ठीक भी सिर्फ मैकेनिक ही कर सकता था। इसके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। सो इसने पैदल चलने का सोचा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि इससे रास्ते में एक शख्स खड़ा नजर आया। वो शख्स इसे काफ़ी पुरस्कार लगा क्योंकि इसने फुल ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ एक ब्लैक कलर का हुड पहना हुआ था। चेहरे पे भी ब्लैक कलर का मास्क था। वाइल इस शख्स की आंखें नजर आ रही थी, वही गहरी नीली आंखें जिससे सबको खौफ सा महसूस होता था। जवार को भी हुआ था, बल्कि वैसे काफ़ी अजीब भी लगा कि इतनी रात के वो यहाँ क्या कर रहा है। खैर, जवार को मदद लेनी थी तो उसने बोलना शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, एक्चुअली मेरी कार ख़राब हो गई है और मेरे मोबाइल की बैटरी बेटर है। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, क्या आपको मोबाइल मिल सकता है? हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इसकी ये बोलने की देर थी कि सन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद हुआ था और वो बमुश्किल उठ रहा था। साथ में बेहद हैरान भी कि अचानक दो मुक्के इसके नाक पे पड़े। नाक से खून बहना शुरू हो गया था। मम्मा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुमने क्या किया है? ये पूछो, क्या नहीं किया? तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की। मेरी मिशाल को। मिशाल कौन हो तुम? क्या ताल्लुक़ है तुम्हारे से मेरी होने वाली मंगेतर? ये बोलने ही लगा था कि इसने इसकी गर्दन दबोच ली थी। खबरदार जो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी मिशाल का नाम लिया तो वो तुम्हारी नहीं है। तुम जो कोई भी हो, तुम नहीं जानते कि तुमने किस पे हाथ
اٹھایا ہے، زوال ملکیوان نام ہے میرا، میں تمہاری وہ حالت کراؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے، تو نے جو کرنا ہے تو کر لے، مگر یہ یاد رکھنا کہ مشال صرف اور صرف میری ہے، یعنی دائم دورانی کی، اس سے اب صرف مجھے موت ہی لا کر سکتی ہو، جہاں تک رہی مجھے مارنے کی بات تو پہلے خود کو تو بچا لے مجھ سے، یہ کہہ کر اتنے زور کے سر پہ اتنے زور سے وار کیا کہ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دائم نے زوال کا گریبان پکڑا، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ آج ہاسپٹل جانے کی مہلت دے رہا ہوں، آئندہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ملے گی، کہہ کر جھٹکے سے اس کو چھوڑا وہاں سے نکل گیا۔ زوال سر کے درمیان ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد زوال کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے، جس میں سے کچھ نیوز اینکر اور صحافی بھی موجود تھے۔ خیر کسی طرح زوال کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا۔ آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج کی اہم ترین خبر سے، شہر کے نامور بزنس مین زوال ملکیوان پہ کل رات جان لیوا حملہ ہوا ہے، فی الحال ان کی جان خطرے میں ہے، عوام سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ مشال کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچی تھی، آنسو جاری تھے، وہ بار بار زوال کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ زوال کا آپریشن جاری تھا کیونکہ سر پر چوٹ کافی گہری تھی، جس سے یا تو کومے میں جانے کا یا میموری لاس کا خدشہ تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ کیا وہ ڈاکٹر؟ زوال کیسا ہے، اب ٹھیک ہے؟ مشال نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آپریشن کامیاب رہا، پیشنٹ کو ہوش آ گیا، کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اوہ تھینک گاڈ، ناؤ ہی از فائن، مشال نے کہا تھا۔ دائم نے جب نیوز سنی تو ہنس دیا تھا۔ تم نے میری روح کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش کی تھی زوال ملکیوان، تو ایک غیرتمند مرد یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اس کی بہت ہی جلد ہونے والی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ کہتے ہوئے دائم کے چہرے پہ ایک انتہائی خوبصورت مگر انتہائی خطرناک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زوال کو ہوش آ چکا تھا۔ آپ کیسے فیل کر رہے ہو؟ مشال نے پوچھا۔ زوال مسکرایا بولا، تمہیں دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مشال نے بے ساختہ پلکیں گرائی تھیں۔ تمہیں کس نے مارا؟ مشال نے پوچھا۔ چند لمحے وہ مشال کے خوبصورت چہرے کو جانب دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، پتہ نہیں ہوگا کوئی بزنس میں دشمن یا ڈر سے کسی کا پنگا ہوگا، بہرحال تم فکر مت کرو، میں اب ٹھیک ہوں، زوال مسکرا کے بولا۔ تو مشال بھی مسکرا دی تھی۔ ماہنور کو کچھ دنوں سے واٹس ایپ پہ کسی انجان نمبر سے میسیجز آ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ مشال کا کال کر کے زوال کی خیریت دریافت کرنے لگی تھی، اچانک میسیج آیا، میرے سینے سے لا کے سن وہ دھڑکن جو ہر پل تیری ملنے کا ورد کرتی ہے۔ مشال نے جب یہ میسیج دیکھا تو شرم سے سرخ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اتنا بے باک انداز کیسے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پہچانا، جانے جانا پھر میسیج آیا۔ بکواس بند کرو، گھٹیا انسان، کون ہو تم؟ اور میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ انسان ہوں، آپ کا نمبر آپ کی فیس بک آئی ڈی سے ملا ہے جناب، ریپلائی آیا۔ ہو کون تم اور کیا چاہتے ہو؟ مانو بولی۔ آپ کی توجہ، جانے جانا، گھٹیا انسان، اگر ایک اور بار بھی کوئی واہیات بات کی نا تو سر توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ اس کی ہنسی کو مانور کیسے بھول سکتی تھی؟ زہر لگتی تھی اسے یہ ہنسی۔ میر ارسلان بٹ تم ہو نا یہ؟ مانو نے پوچھا۔ بالکل جانے جانا، آپ کا غلام، آپ کا بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھو میر، میں تمہیں عزت سے سمجھا رہی ہوں، مجھ سے دور ہو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا کیا کرو گی تم؟ میں ڈیڈ کو بتا دوں گی، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میر کہکا لگا کے ہنسا۔ مطلب مجھے میرے ہونے والے سسر جی سے پٹواؤ گی؟ کوئی بات نہیں، تمہاری خاطر یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ جانے میر، یو بلڈی آئی ول کل یو، مانور نے کہا۔ میر ہنسے جا رہا تھا کہ یک دم وہ سنجیدہ ہوا۔ مانور گھمگیر آواز کے ساتھ بولا۔ مانور چپ ہو گئی تھی۔ کل تم مجھ سے ملنے آؤ گی؟ پاگل سمجھا ہے کیا مجھے جو تم سے ملنے آؤں گی؟ میں سوچ لینا، نہ ہی تو میں کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کے لے جاؤں گا، اور یہ مذاق نہیں ہے مانور۔ مانور کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ سوچ لو، ویسے بھی تمہارے گھر کا راستہ بھی پتہ ہے مجھے۔ مانور نے بنا جواب دیے فون بند کر دیا تھا۔ اگر سچ میں اس لوفر کو پتہ ہوا تو یہ کیا کرے گا، سوچ کے مانور ڈر سی گئی تھی۔ میر یا تو جس آفس میں جاب کرتا ہے وہاں مجھے بھی کرنی ہے۔ میر کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا تو اور جاب؟ ہاں کیوں نہیں؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار، مجھے کیا ہونا ہے؟ جاب کیوں کرنی ہے تجھے؟ مشال کے لیے کیوں؟ جب شادی کروں گا اس سے تو اس کے خرچے، گھر کے خرچے، دادی کی میڈیسن وغیرہ وغیرہ، کیسے ہوگا یہ سب؟ اچھا اب تک یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا تجھے؟ اور اتنا یقین کیسے ہے تجھے کہ مشال سے ہی تیری شادی ہوگی؟ تو مجھے اچھے طریقے سے جانتا ہے، جو کام میں کرنے کا سوچوں تو اس کو کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ رہی بات آئیڈیا، یار اب آ گیا نا تو بتا، تو بات کرے گا کہ نہیں؟ اوکے بڈی، میں کروں گا بات، امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ تو بہت ٹیلنٹڈ ہے، میر مسکرا کے بولا تھا، جس پہ دائم بھی مسکرا دیا تھا۔ رات کو مشال سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی کہ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ سونے لگی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹ اچانک آف ہوئی تھی، اور ابھی موبائل کی ٹارچ آن کرنے لگی تھی کہ کسی نے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگایا، بولا، لٹل فیری۔ مشال اپنی جگہ کام کے رہ گئی۔ کون؟ نہیں پہچانا مجھے؟ دائم
उफ़ कितनी प्यारी हो तुम, और तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना खूबसूरत लगता है माय लिटिल फेरी। इसने अपना अंगूठा मिशाल की सुर्ख और सफ़ेद गर्दन में फेरा। मिशाल के जिस्म में करंट सा दौड़ा था। आप प्लीज़ मेरे पास मत आया करें, मिशाल ने डरते डरते कहा था। इसके कहने की देर थी कि दाइम ने इसकी कमर में हाथ डाल के अपने साथ लगाया था। मिशाल की हालत गैर हुई थी। आज बोल दिया है, जाने जा, आइंदा के बाद ऐसा कुछ बोला ना तो मुझे अच्छे से समझ चुकी हो, तो इतना अंदाज़ा होगा ही तुम्हें। मिशाल लरज़ के रह गई थी। इसकी गर्म सांसें वो बांसानी अपने चेहरे पे महसूस कर सकता था। मिशाल को चंद लम्हे यूं ही देखने बाद वो बोला, माय लिटिल फेरी, मेरा जब दिल चाहेगा तुम्हारे करीब आऊँगा, जिस तरीके से चाहिए इसी तरीके से आऊँगा। तुम मुझे खुद से ना अलग कर सकती हो, ना मुझसे दूर जा सकती हो, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो कसम इस पाक ज़ात की तुम्हारी सोच से भी बढ़ के बुरा करूँगा। और एक बात याद रखना दाइम, दुरानी से तुम कहीं भी नहीं छुप सकती। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा, क्योंकि तुम पे सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी हर एक सांस से मुझसे जुड़ी है, तुम मुझसे शुरू होकर मुझ पे ही ख़त्म होती है। दाइम की शिद्दत, इसकी दीवानगी, इसकी जुनूनियत देख के मिशाल हैरान रह गई थी। वो नहीं जानती थी कि इसके लिए कोई इतना शिद्दत पसंद भी हो सकता है। इसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मिशाल ने जब मज़ाहमत करने की कोशिश की तो दाइम ने इस पर गिरफ्त मज़ीद मजबूत की थी। मिशाल ने डर के आंखें बंद कर ली। दाइम इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहा है, और वो झुका और बारी बारी इसने अपना लम्स इसकी आंखों पर छोड़ा। मिशाल की जान फना हो गई थी। फिर दाइम ने इसकी नोज़ पिन पे अपने लब रखे थे। मिशाल ने दाइम की शर्ट को मजबूती से जकड़ रखा था। दाइम की नज़र इसके गुलाबी होंठों पे थी, मगर कुछ लिहाज करते हुए इसने अपना इरादा तर्क कर दिया। अगले लम्हे इसने खुद में बेंचले, फिर ऐसा से छोड़ के वैसे ही चला गया जैसे आया था। मिशाल का तनफ़्फ़ुस बुरी तरह बिगड़ चुका था, और वो एक ही सांस में पानी पी गई थी। लेकिन इसको ये सब फील तब क्यों नहीं होता था जब जवार इसके पास आता था। बेशक इनकी शादी नहीं हुई, मगर कई दफ़ा जवार ने भी मिशाल का हाथ पकड़ा था, तो इसे ये सब क्यों महसूस नहीं होता था। जबकि दाइम इसके करीब आता, इसकी धड़कनें क्यों तेज़ हो जाती थी, क्योंकि इसका दिल चीख चीख के कहता है कि हाँ, ये आखिर माजरा क्या था। दाइम की शिद्दतों ने इसके दीवानेपन ने, इसकी जुनूनियत ने मिशाल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। सुबह मानूर को कॉलेज जाना था। दरअसल इसकी कुछ फ्रेंड्स ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था। मिशाल नहीं जाना चाहती थी, वो रात वाले किसी को बुला नहीं पा रही थी, मगर मानूर इसकी बाकी फ्रेंड्स की पे इसको जाना पड़ा था। मानूर मिशाल ने सेम ड्रेसिंग की थी, दोनों ने ब्राउन कलर के फ्रॉक पहन रखे थे। मिशाल अपनी कार में अलग से आई थी, जबकि मानूर भी अलग से ही आई थी। मानूर की कार रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो वर्कशॉप चली गई। एक दफ़ा से मीर भी वहीं से गुजर रहा था। मानूर ने तो इसे नहीं देखा, मगर इसने मानूर को देख लिया, मगर सामने नहीं आया। तकरीबन 15 मिनट बाद मानूर की कार ठीक हो चुकी थी। वो बैठी और कार को जन से उड़ा ले गई। मीर ने बाइक पे मानूर का पीछा किया था। यार कहाँ रह गई थी तुम? मानूर कब से वेट कर रही थी। हम तुम्हारा, मिशाल और बाकी लड़कियाँ बोली। सॉरी गाइस, एक्चुअली कार ख़राब हो गई थी इसलिए। ओके नो प्रॉब्लम, अब जल्दी चलो। सब एक साथ बोली। ओके चलो, मानूर मुस्कुरा दी। ओहो यार, कैंडल्स तो ऊपर ही रह गई। अच्छा तुम लोग वेट करो, मैं लेके आती हूँ, कह के अपना फ्रॉक संभालती मानूर ऊपर की तरफ बढ़ गई। कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं था, सब क्लासरूम्स खाली थे, क्योंकि सब क्लासेस के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो बस जो थोड़े से स्टूडेंट थे वो नीचे वाले ही पोर्शन में थे। वो अभी क्लास में दाखिल हुई थी कि पीछे से किसी ने रूम का लॉक लगा दिया था। इसने घरवा के देखा तो मीर खरा मुस्कुरा रहा था। तुम घटिया सा, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा करने की, और तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना, फॉलो कर रहे थे ना मुझे। जाने जाना ठीक है। वैसे भी मैंने लास्ट नाइट क्या बोला था कि मुझसे मिलने ना आई तो मैं आ जाऊँगा, कह के वो आगे बढ़ने लगा। देखो मुझसे दूर रहो, तुम पास मत आना मेरे। वो पीछे पीछे होती दीवार से जा लगी। उफ़ अल्लाह, इसको भी अभी ही दरमियान में आना था, मानूर ने सदमे में कहा। मीर ने दोनों हाथ मानूर के गिर रख के इसकी फ़रार होने की राहें मसदूद करते हुए इसकी खूबसूरत बड़ी ब्राउन आँखों में देखने लगा। मानूर के दिल ने रफ्तार पकड़ रही थी। बहुत हसीन लग रही मेरी सीना, मीर ने खुमार आलूद लहजे में कहा था। मानूर इसको खुद पे झुकते देखे फ़ौरन इसके सांसें निकल रही थी कि मीर ने मानूर का दुपट्टा अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नाचार इसको पीछे होना पड़ा। मानूर की कमर मीर के सीने से लगी थी। मानूर का तनफ़्फ़ुस बुरी तरह बिगड़ा था। मीर ने इसके लंबे खुले बालों को कान के पीछे रखते हुए सरगोशी करने लगा कि अचानक इसकी नज़र इसकी खूबसूरत सफ़ेद गर्दन में पड़ी थी, तो वो बोलने लगा, मुयस्सर होकर तेरी गर्दन में तुझ में खून का कतरा न छोड़ो। मीर के इतने बेबाक अंदाज पे हैरान ही रह गई थी। कमीने सान, छोड़ो मुझे, ये वाहियत बातें जाके अपनी बीवी से करो। मानूर फट पड़ी थी। लो भाई, अपनी बीवी से तो कर रहा हूँ। ओके प्लीज़, ये बातें कहीं हो जाके करो। वो एकदम से सीधी हुई थी। और तुम क्या समझते हो? हाँ, मैं कोई तवाइफ हूँ जब चाहोगे मेरे करीब आओगे। अच्छी तरह जानती हूँ जैसे मिडिल क्लास लोगों को
पैसा देखा नहीं और शुरू हो गए। मीर इसकी बातें खुद पे ज़ब्त किए सुरक्षित लिए सुन रहा था। वैसे भी तुम जैसे 2 टके के लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ, अपने रातें रंगीन करने के लिए हर जगह मुँह मारती हूँ। बस मीर धारा था। एक लफ्ज़ और नहीं महानूर खान, मेरी मोहब्बत को बहुत गालियाँ दे ली तुमने। महानूर एकदम सहमी थी। और क्या कहा था तुमने? रातें रंगीन करता हूँ मैं अपनी तो मेरी जान अभी तक अपनी हाथ में हूँ, पर अब नहीं रहूँगा। ये कहकर मीर महानूर पे झुकने वाला था कि जनादेदार थप्पड़ पड़ा था महानूर से। वो सुरक्षित लिए इसकी जान में लहू टपकाती आंखों से देख रहा था। एकदम वो आगे बढ़ा और महानूर की बाजू को पकड़ के तो बोझा, ये जो थप्पड़ तुमने मारा है ना महानूर खान, मुझे इसका पछतावा अब तुम्हें उम्र भर रहेगा। अब तुम्हें मैं बताऊंगा ये मिडिल क्लास मीर इस्लाम बट क्या कर सकता है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। कहकर इसने झटके से इसे छोड़ा, वहाँ से निकलता चला गया। महानूर की आंखें मीर की दहशत से फैल गई थी। महानूर अपनी अथल पथल होती सांसों के साथ नीचे आई थी। यार महानूर कहाँ रह गई थी? मिशाल को से बोली। वो क्या वो नूरजान आर यू ओके? विशाल ने अब फिक्रमंदी से पूछा। यस आई एम ओके। वो भागती भागती नीचे आई ना, इसलिए सांस फूल गई मेरी, महानूर ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ ये लो कैंडल्स। मिशाल बाकी लड़कियों की जाने मुतवज्जा हो गई। महानूर को सच में मीर से खौफ आने लगा था। मीर वापस घर आया था, इसका गुस्सा किसी तरह भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसने गुस्से में परफ्यूम्स की बोतल और मिरर को तोड़ फोड़ की, फिर भी गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया महानूर, मेरी पाक मोहब्बत को अपने पाँव तले रोंद के मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम का। जितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी ना मैंने, इससे कई ज़्यादा शिद्दत से नफरत करूँगा इंशाल्लाह। जितनी अजियत मैंने सही है ना, इससे दुगनी अजियत दूँगा तुम्हें। जिस शिद्दत से मैंने तुमसे मोहब्बत की है, इससे कई ज़्यादा शिद्दत से नफरत करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मीर गिरने के अंदाज से बेड पे लेटा, एक आंसू इसकी आंख से निकल के इसके बालों में जज्ब हो गया था। मानूर अपने रूम में आई थी लंच करके। अचानक रूहान इसके कॉलेज फ्रेंड कम भाई ज़्यादा इसकी कॉल आई थी। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ होती हो आजकल? नज़र ही नहीं आती। बस बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। अच्छा मिशी कैसी है? हाँ ठीक है वो। अच्छा तो एक काम था तुमसे। एक्चुअली कल रूहान की मंगेतर की बर्थडे है। मैं इसके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूँ। तुम हेल्प करोगी मेरी? हाँ क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मेरी भाभी की बर्थडे है। मानूर मुस्कुरा के बोली। अच्छा ओके। अब भाभी आगे हुए भाई को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। रूहान ने प्यार भरा शिकवा किया। महानूर हंसी बोली, मजाक कर रही थी भाई। रूहान मुस्कुराया बोला, आज शाम 5 बजे तैयार है ना? ओके डन। मानूर ने मुस्कुरा के कॉल डिस्कनेक्ट की थी। दाएं बहुत खुश था। दादी जान आपसे बात करनी है। हाँ हाँ मेरा चांद बोला, दरअसल आपके लिए बहुत ढूंढी है मैंने। अच्छा नाम बता इसका? मिशाल शाह। माशाल्लाह नाम तो बहुत खूबसूरत है। आयमा बेगम मुस्कुरा के बोली। अच्छा दादी एक बात और है। क्या बात? वो दरअसल मिशाल लोग अमीर हैं बहुत। और बेटा तू तो जानता है ना कि हमारी इतनी हैसियत नहीं। मगर दादी प्लीज़ मेरी खातिर प्लीज़, पहले कभी तेरी किसी बात से इनकार किया? थैंक यू सो मच दादी, आई लव यू। दाइम ने आयमा बेगम के हाथ चूम लिए जबकि वो मुस्कुराती थी। मानूर मॉल में रूहान के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, इस बात से बेखबर कि वो किसी की नज़रों के सार में है। मीर की आंखों में खून उतर आया था। थैंक यू सो मच नूर। रूहान ने नूर के हाथ पकड़ लिए। मीर का दिल कह के जाके इसके दांत तोड़ दे, मगर फिलहाल ये मुमकिन न था। गुस्सा तो तब हाथ से ज़्यादा भरा जब नूर ने भी अपना हाथ रूहान के हाथ पे रखा था। दोनों गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी मीर की नज़रों से कुछ ही पल में ओझल हो गई थी। दरअसल नूर के मोबाइल का GPS ऑन था, इसलिए मीर को इसकी लोकेशन का पता चला था। वो मॉल पहुंचा था। रात को नूर सोने के लिए लेटी थी। इसको अभी सोए हुए आता है घंटा गुजरा था कि कोई चुपचाप खिड़की से इसके कमरे में दाखिल हुआ। चांद की रोशनी में इसकी सुबह सफ़ेद रंगत मज़ीद निखर गई थी। बिलशुबा वो कोई हूर ही थी और इसके होंठ के नीचे वाला तिल अल्लाह जानलेवा साबित हुआ था। मीर के लिए बेसाख्ता इसने आगे बढ़ के इसके दिल को छुआ था। वो नींद में कसम साई थी कि अचानक मीर के चेहरे के एहसास हुए। इसने झटके से बाजू पकड़ के नूर को अपने सामने खड़ा किया। वो हड़बड़ा के उठ बैठी, मगर सामने दे रहा था। ऐसे में इसके कमरे में ये कौन शख्स घुस आया था? कौन हो तुम? नूर ने पूछा, मगर जवाब ना मिला। जवाब ना मिलने पे वो साइड लैंप ऑन करने लगी थी कि अचानक मीर ने इसे बाजू से पकड़ के दीवार के साथ लगा दिया और खुद लैंप ऑन किया। ताता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉल में इस लड़के के साथ क्यों हंस हंस के बातें करी थी? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या रिश्ता तुम्हारा इससे? मीर ने सख्त लहजे में पूछा। वो मेरा जो कोई भी लगता है, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मानो ने बेखौफ होकर बोली। अब की बार मेरे दोनों बाजू नूर के इर्द गिर्द रखे और थोड़ा झुके बोला, मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आइंदा के बाद मुझे तुम इसके साथ नजर मत आओ, ना महरम है वो तुम्हारे लिए। गॉट माई पॉइंट कहकर जाने लगा था। मानूर बोली,
تو تم کون سے میرے محرم ہو؟ میر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ اس اچانک سی افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ چلو تمہاری یہ خواہش بھی جلد ہی پوری کرتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے میری چیز، خواب پھر وہ کوئی چیز ہو یا کوئی جیتا جاگتا انسان، شراکت پسند نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں پہ لگے لپ گلوس کو بے دردی سے رگڑا تھا اور الٹے قدموں واپس پلٹ گیا تھا۔ مانور کی آنکھوں سے بے شمار اشکوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ یا اللہ کہ اس مشکل میں ڈال دیا مجھے، وہ خود سے کہتے ہوئے روتے ہوئے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اگلی صبح جب دائم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کافی لیٹ اٹھا تھا۔ کیمرے میں چیک کیا تو مشال کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں جا سکتی ہے اس ٹائم۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ آج کا دن دائم کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ کیوں؟ آج اس نے اس کی اور اس کی دادی نے مشال کے لیے اس کا پروپوزل لے کے جانا تھا، سو وہ شاور لینے چلا گیا تھا۔ دراصل مانور اور مشال کی ایک فرینڈ کی بہن کا آج ریسیپشن تھا تو وہ دونوں وہ اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ دائم اور اس کی دادی دونوں شام مینشن پہنچ چکے تھے۔ گارڈ نے انہیں باہر ہی روک لیا اور اندر پوچھنے گیا۔ صاحب وہ کچھ لوگ آئے ہیں باہر، مشال بی بی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا تم ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، آتا ہوں میں، عفان شاہ نے کہا۔ جی بہتر صاحب۔ دونوں اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم انکل، دائم نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ لوگوں کو کوئی بات کرنی تھی مشال کے بارے میں؟ جی بھائی صاحب، یہ دائم ہے میرا پوتا، یہ آپ کی بھتیجی مشال کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ کیا ہوش میں تو ہیں آپ؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ آپ اپنے پوتے کو دیکھیں اور پھر میری بھتیجی کو دیکھیں، ہماری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور تم 2 ٹکے کے لڑکے اپنی اوقات بھول کے تھے کیا جو عفان شاہ کی پوتی سے شادی کے خواہش مند تھے؟ دائم خود پہ ضبط کیے سب سن رہا تھا، جبکہ آئمہ بیگم کو اپنی اس قدر بےعزتی دیکھ کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کتنے ارمان تھے ان کے اپنے پوتی کی شادی کو لے کے۔ مشال کہاں ہے؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ وہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا کہ تم کیسے اس کے پیچھے پڑے تھے، مگر اس نے یہی کہا ہے کہ وہ زوال سے پیار کرتی ہے اور اس سے ہی شادی کرے گی، اور تم بڑھیا اپنے اس 2 ٹکے کے پوتے کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے مار کے نکلواؤں گا تم دونوں کو۔ یہ کہہ کے اس نے آئمہ بیگم کو پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا، وہ پیچھے کی جانب گری تھیں۔ دادی دائم چلایا تھا، خون کی ایک لکیر ان کے سر سے نکل رہی تھی۔ دائم نے لہو ٹپکاتی آنکھوں سے عفان شاہ کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے وہ بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی دادی کو اٹھایا، باہر نکل گیا۔ ہاسپٹل میں چل چل کے اس کے پاؤں شال ہو گئے تھے۔ عفان شاہ سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک نرس باہر آئی، وہ بولی، مسٹر دائم آپ کی پیشنٹ کی حالت خطرے میں ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ دائم اندر کی جانب بھاگا تھا۔ دادی پلیز آنکھیں بند مت کرنا، آپ کا دائم آپ کے پاس، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز دادی۔ دائم میرے بچے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ لڑائی تمہاری ہے، اسے تم اکیلے ہی لڑنا ہے، وعدہ کرو تم کبھی بندی نہ ہارو گے، کبھی کمزور نہیں پڑو گے، وعدہ کرو۔ آئمہ بیگم کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں دادی، پر پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، پلیز دادی۔ دائم کہہ ہی رہا تھا کہ آئمہ بیگم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دادی دادی دادی، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ جواب دینا دادی، پلیز ایسا مت کریں۔ ڈاکٹر دائم چیخا تھا، دیکھیے نا ڈاکٹر، دادی میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سوری مسٹر دائم، بٹ شی از نو مور۔ دائم کرسی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا اور آئمہ بیگم کو گلے سے لگا کے چیخا تھا، دادی۔ پورا ہاسپٹل دائم دورانی کی چیخوں سے لرز اٹھا تھا۔ مشال شاہ، وہ دائم چیخا تھا، یہ اچھا نہیں کیا تم نے، میرے اندر کی شیطان کو جگا کے بہت بڑی غلطی کر دی تم لوگوں نے۔ نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ وہ روتے ہوئے ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا جو کہیں کھو جاتا ہے اور اسے واپس لوٹنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس ٹائم اس سے آج سے الٹی گنتی گننا شروع کر دے۔ عفان شاہ، تجھے برباد نہ کر دیا تو میرا نام دائم دورانی نہیں، تیری بھتیجی کو تیری آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کے لے جاؤں گا اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ آج سے دائم دورانی کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف تجھے برباد کرنا ہے۔ ایک عزم سے کہتا ہوا دائم تدفین کا انتظام کرنے لگا۔ جب میر کو پتہ چلا تو وہ بھاگتا ہوا دائم کے پاس پہنچا، اسے بہت دلاسا دیا۔ جب دائم کی حالت سنبھلی تو اس نے خود اسے جانے کو کہا، کیونکہ وہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ آئمہ بیگم کو گزرے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ دائم خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ مشال حیران بھی تھی اور خوش بھی کہ اس 1 ہفتے میں دائم نے اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ یہ طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی ہے۔ عفان شاہ مشال کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ارے چاچو، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آئیں نا، مشال مسکرا کے بولی۔ مشی بیٹا، ایکچولی مجھے آپ سے
کچھ بات کرنی تھی۔ جی جی چاچو کہیں بیٹا وہ آپ کی زمین ہے نا جو ہم سیل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، دس ایک پارٹی وہ زمین خریدنا چاہتی ہے۔ مشال سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا کام کرتے ہیں وہ؟ مشال نے سوال کیا۔ پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ اچھا، اور قیمت کتنی دینی انہوں نے؟ 15 کروڑ۔ ٹھیک، کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ بیٹا میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی چیز ہے، آپ خود فیصلہ کرو۔ اوکے ڈن، ان کو کال کر کے یس بول دیں، چلتے ہیں پھر کل۔ اوکے بیٹا۔ عفان شاہ کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا، جبکہ دائم ان کی کل کے پلان کو دیکھتے ہوئے اپنا پلان تیار کرنے لگا تھا۔ اب بس اسی صبح کا انتظار تھا۔ صبح مشال عفان شاہ آفس گئے تھے، واپسی پہ شام ہونے لگی تھی، آسمان پہ کالے بادل چھانے لگے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں، ڈیل ڈن ہو چکی تھی۔ پورے 15 کروڑ ہتھیار کے عفان شاہ کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی۔ مشال عفان شاہ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، کار سے باہر نکل کے، کیونکہ وہ اپنے کسی سیکرٹری کو ضروری ہدایت دے رہے تھے۔ مشال پڑھنے لگی تھی کہ فون سے کسی نے اس کے چہرے پہ کلوروفارم لگا کر رومال اس کے چہرے پہ رکھا، سائیکل میں اس کی باہوں میں جڑ گئی تھی۔ مقابل کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ کوئی ہے؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر شاید کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ جب وہ دروازہ بجا بجا کے تھک گئی تب وہ واپس مڑی اور وہی ایک کونے میں نیچے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی کہ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تھا، کوئی اندر آیا تھا۔ کون؟ مشال ڈر کے بولی۔ وہ شخص قریب آتا جا رہا تھا، مشال کا دل رفتار پکڑتا جا رہا تھا۔ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، بلیک ہوڈ پہنے، فل بلیک کلر کے ڈریس میں۔ وہ کوئی سیاہ دنیا کا انسان لگ رہا تھا اس وقت۔ مجھے نہیں پہچانا مائی لٹل فیری؟ یہ الفاظ سن کے مشال جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ کتنے دنوں بعد مل رہا ہوں نا تم سے، ایکچولی کہیں بزی تھا، وہ دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ مشال اب مکمل اس کے حصار میں تھی۔ اچھا چلو، مجھے تمہیں کچھ یاد کروانا تھا۔ مشال نے بھیگی پلکوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں چیلنج کا بولا تھا؟ مشال کا دل تو ایک پل کو زور سے دھڑکا، مگر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، تو چیلنج یہ ہے کہ تمہیں ابھی کچھ ہی ٹائم میں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، دائم نے پرسکون لہجے میں کہا، جبکہ مشال کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کیا نہیں، کبھی نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ مشال روتے ہوئے بولی، نا مائی لٹل فیری، میں نے کہا تھا نا کہ اگر چیلنج پورا نہ کیا تو سزا ملے گی۔ پتہ ہے سزا کیا ہوگی؟ سزا یہ ہوگی کہ تم سے تمہارے عزیز رشتوں کو جدا کر دوں گا، تم اپنوں کی نہ کبھی آواز سن پاؤ گی نہ انہیں دیکھ پاؤ گی۔ مشال اب شدت سے روتی ہوئی بولی، پلیز تم ایسا مت کرنا، تو سمپل تم ہاں کر دو گی تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا لٹل فیری۔ مشال نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر اس سے دور ہونے ہی لگی تھی، کیونکہ وہ بے دھیانی میں اس کے اتنے قریب تھی کہ بآسانی اس کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ وہ دور جانے لگی تھی کہ ایک جھٹکے سے دائم اس کو اپنے قریب گرتا گویا ہوا، یہ کام کرنا تمہارے بس کی بات نہیں مائی لٹل فیری، سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ابھی کچھ ہی دیر میں تمہیں تیار کرنے کے لیے ایک بیوٹیشین آئے گی، چپ چاپ تیار ہو جانا، سمجھ گئی؟ ورنہ کیا؟ مشال اب کی بار سب ڈر بھلا ہوئے ہو کے بولی، دائم اپنی جیب سے گن نکال کے اس کے پیٹ پہ رکھتا ہوا بولا، ورنہ یہ؟ مشال کی تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی تھی، سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب بولو، ہو جاؤ مینا ریڈی آرام سے۔ دائم نے اس کے خوبصورت چہرے پہ کی جانب دیکھا۔ مشال نے ہاں میں سر ہلایا۔ دائم تھوڑا قریب ہوا اور اس کی جان فنا کرتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا، آئی کانٹ ویٹ ٹو سی یو ایز مائی برائڈ۔ مشال کی دھڑکنوں نے ادھم مچا دیا تھا، کہہ کر اس نے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور احساس سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مشال نے روتے ہوئے بے دردی سے اپنا ماتھا رگڑا، جس دردی سے دائم کا لمس محسوس ہوا تھا۔ پلیز ماما پاپا مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے زندہ نہیں رہنا، کہتے ہوئے وہ شدت سے روتی تھی۔ جتنا تمہیں کہا اتنا کرنا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کہ دائم دورانی کسی پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ ہدایات وہ بیوٹیشین کو دے رہا تھا اور بیوٹیشین کی زبان بند ہو چکی تھی، وہ خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی اور سر لہرا رہی تھی۔ ہاں میں بیوٹیشین روم میں آئی تو وہ آلریڈی روم میں موجود تھی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، آپ کو ریڈی کرنا تھا، مجھے نہیں ہونا میم پلیز، اگر آپ نے بات نہ مانی سر آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، مگر مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ التجائی نظروں سے مشال کی جانب دیکھنے لگی۔ اوکے، مشال نے اس کے ہاتھ کا بڑا گھونٹ پی لیا، کیونکہ وہ بیچاری بے گناہ تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ تیار ہو چکی تھی، ریڈ بلڈ کلر اور گولڈن کلر کا خوبصورت لہنگا، اس کے اوپر ریڈ ہی کلر کا دوپٹہ جس کو کئی پنوں سے سیٹ کیا گیا تھا، جوڑے میں سے نکلتی ہوئی 2 لٹیں، ساتھ میں ریڈ بلڈ کلر کی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل،
ستواناک میں نوز پین، مسکارا، آئی لائنر لگا تھا، جبکہ کانوں میں اور گلے میں گولڈن اور ریڈ کلر کا خوبصورت سا ہلکا سا سیٹ پہنا تھا، ہاتھوں میں کانچ کی ریڈ کلر کی چوڑیاں۔ بلا شبہ وہ حسن کا پیکر تھی۔ بیوٹیشین نے جب اسے دیکھا تو بے ساختہ ماشاءاللہ کہا، ماشاءاللہ میم، اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ منہ سے نظریں نہیں ہٹائی جا رہی، تو سر کا کیا حال ہوگا؟ بیوٹیشین نے دل میں سوچا، مگر ساتھ ہی خود کو جھڑک دیا، میں بھی پاگل ہو گئی ہوں، کیسی باتیں کر رہی ہوں۔ کچھ ہی پل میں وہ مشال شاہ سے مشال دائم دورانی بن چکی تھی۔ بیوٹیشین اسے دائم کے روم میں بٹھا کے گئی تھی۔ یہ ایک نارمل روم تھا، نہ بہت خوبصورت نہ بہت برا۔ وائٹ اور بلیک کلر کی دیواروں سے پینٹ کیا گیا تھا۔ سامنے ہی ایک ڈبل بیڈ تھا، اس کے دونوں طرف سائڈ ٹیبل تھے، معلوم ہوتا تھا آج ہی خریدے گئے ہیں۔ سامنے ہی ایک درمیانہ سائز کا ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا۔ لگتا ہے مونسٹر کو وائٹ اور بلیک کلر بہت پسند ہے، مشال خود سے مخاطب تھی۔ وہ بیڈ پہ سمٹ کے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ اوپن ہونے کی آواز آئی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، یہی سوچ کے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سردی رونے میں مصروف تھی جب اس کو اپنے بہت قریب سے اپنا نام پکارنے کی آواز سنائی دی، مائی لٹل فیری۔ مشال نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو دائم حیران رہ گیا، کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ آج اندازہ ہوا تھا اسے۔ اوپر سے رونے پہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ستواناک بھی سرخ ہو چکی تھی رونے کی وجہ سے، وہ اس سے بہت معصوم لگی تھی۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کے اپنے اوپر گرایا تھا، مشال کی تو جان ہی نکلنے والی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی اس کی باہوں میں، جبکہ وہ سکون میں تھا اس کی باہوں میں۔ مجھے جانے دے پلیز، مشال نے جھکی پلکوں سے بھرپور مذاق کرتے ہوئے کہا۔ دائم نے گرفت اور مضبوط کر کے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ خاموش، بالکل خاموش، مجھے تمہیں محسوس کرنے دو، دائم نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ دائم کی حرکتیں مشال کی جان لینے پہ تلی ہوئی تھیں۔ نہیں، پلیز جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے، چاچو کے پاس، زوار کے پاس۔ پل میں دائم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے جھٹکے سے مشال کو بیڈ پہ گرا کے خود اس پہ جھکا تھا، اس کی دونوں بازو کو گرفت میں لیتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تم نے؟ تمہیں زوار کے پاس جانا ہے؟ اس 2 ٹکے کے لڑکے کے پاس جو ٹھیک سے تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتا؟ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم لٹل فیری، تم صرف و صرف میری ہو، تمہیں صرف و صرف میرا حق ہے۔ تمہارے معاملے میں میں بہت شدت پسند ہوں، مجھے ایک انسان سے جان بننے میں دیر نہیں لگتی، تو بہتر ہے آئندہ کے بعد اس کا نام تمہاری زبان پہ نہ آئے۔ مشال حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیا تھا یہ؟ کس قسم کی محبت کرتا تھا اس سے؟ یہ بات مشال کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تمہیں نقصان پہنچانے، تمہارے قریب آنے، تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کا حق صرف و صرف میرا ہے۔ وہ اتنی زور سے دہرا کہ مشال کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چند لمحے وہ اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر نظر اس کے ہونٹوں پہ گئی جہاں ریڈ بلڈ کلر کی لپسٹک لگی تھی۔ اس ٹائم دائم پہ جنون سوار تھا، وہ نازک جان لڑکی کہاں اس کی شدتوں کو برداشت کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا، اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ مشال کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مکمل طور پہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کتنی دیر وہ اپنی شدتیں اس کے ہونٹوں پہ لٹاتا رہا۔ وہ بیچاری اس کی گرفت میں پھر پھرا بھی نہ سکی، آنسو نکل نکل کے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ اس سے الگ ہوا، اس کی پیاس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن مشال کی اکھڑی ہوئی سانسوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے فی الحال رکنا پڑا تھا۔ یہ پیاس تو ساری زندگی ختم نہیں ہونی تھی شاید۔ مشال کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا، جسے دائم نے دلچسپی سے دیکھا۔ سو جب اسے جھٹکے سے قریب کرتا ہوا اس کے ماتھے پہ لمس چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کچھ یاد آنے پہ پلٹ کے اس کی جانب آیا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا میری جان، کیونکہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، مجھ سے کہیں دور نہیں جا سکتی۔ بھرپور مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا۔ مشال کو یہ مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ وہ تو واش روم میں چلا گیا، لیکن مشال نے پیچھے سے وہاں موجود ہر چیز تہس نہس کر دی تھی اور روتے ہوئے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی بنا کپڑے چینج کیے۔ کہاں گئی وہ؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ وہ سونے کی چڑیا تھی، وہ میرے لیے فحاشہ ڈھارے۔ وہاں موجود سابق نوکر، ان کے خاص سیکرٹری کام اٹھے تھے۔ سر مشال میم مل جائیں گی، آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی کچھ پراپرٹیز اس کے نام ہے سر، آپ ٹینشن نہ لیں، مل جائیں گی، میں نے پولیس میں FIR کٹوائی ہے، مل جائیں گی، ویسے بھی کہاں جانا انہوں نے آپ سے بچ کے؟ سیکرٹری جمال نے چہرے پہ ایک مقبول مسکراہٹ لیے ہوئے کہا، جس پہ فحاشہ مسکراہٹ ہے، بولے، ہاں، مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتی وہ۔ میشی بیٹا کہاں ہو تم؟ آئی ایم مسنگ یو، کہہ کر فحاشہ کے ساتھ ساتھ جمال شاہ کا قہقہ بھی بلند ہوا تھا۔ وہ شاور لے کے نکلا تو دیکھا وہ بیڈ قرآن سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، ابھی بھی جویلری پہن رکھی تھی۔ وہ آگے بڑھا، سہسا سے تمام زیورات کو اس کے جسم سے الگ کر کے اس کا سر آرام سے تکیے پہ رکھ کے اس کے اوپر کمفرٹ ڈال دیا، خود بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا تھا، اس کی کمر کو اپنی جانب کھینچ کے آنکھیں موند گیا تھا۔ مانو کو جب سے پتہ چلا تھا کہ مشال کڈنیپ ہو چکی، تب سے اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس کی ماما عائشہ خان، اس کے پاپا واجد خان نے اس کو بہت سمجھایا تھا، دلاسا دیا تھا کہ مشال مل جائے گی، پولیس اپنا کام کرے، مگر اسے مشال کے بنا سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی لے کے نکلی تھی اپنی اور مشال کی پسندیدہ جگہ بیٹھی مشال کو مس کر رہی تھی اور اشک بھی بہا رہی تھی۔ یار مشی، کہاں واپس آ جاؤ، تمہارے بنا دل نہیں لگ رہا میرا، کافی دیر
وہیں بیٹھے رہنے کا وہ واپسی کے لیے نکلی تھی، ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ اچانک اس کی کار ایک بائک سے ٹکرائی۔ مانور کا موڈ پہلے ہی خراب تھا اور اب اف کون ہے جس کو مرنے کی اتنی جلدی، حد ہوتی ہے کہہ کے باہر نکلی تھی کہ قدم وہیں رک گئے۔ تم پھر سے؟ مانور میر کو دیکھ کے چلائی۔ میرا پیچھا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ مانور کوفہ سے بولی۔ ایسا ہی سمجھ لو، میر نے ڈھیٹ بنتے ہوئے جواب دیا۔ وہ پتہ تھی کہ وہ اپنے کسی کام سے باہر تھا، اب واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی بائک اس کی کار سے ٹکرائی تھی۔ دیکھو تم مجھ سے دور رہو، سمجھ آئی، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میر کے قدم آہستہ آہستہ مانور کی جانب اٹھ رہے تھے، مانور کے قدم پیچھے کی تم چاہو تو میں نے کب روکا ہے؟ میر اب اس کی حالت سے لطف اٹھانے لگا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو چکی تھی۔